تو آیت کے آغاز میں ہے اذ قال یوسف۔ اذ یہ جب کے معنی میں آتا ہے، اور یہ عموماً ہم مختصر طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں جبکہ محققین اور علماء نحو جو ہیں اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے یاد کرو اس وقت کو جب قال یوسف لأبیہ، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ کو، کیا کہا؟ یا ابت، اے میرے ابا جان، یا ابت اے میرے ابا جان، یا حرف ندا ہے۔ انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا ہے، رآ یرا رؤیتن، رأیتو یہ واحد متکلم اور ماضی کا صیغہ ہے۔ انی رأیتو احد عشرہ گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو بیان فرمایا۔ مختصراً اس کا دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہ ابا جان، انی رأیت احد عشرہ کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اگلی آیت کے اندر فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ قال، اس قال کا فاعل حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرما رہے ہیں یا بنی، قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، لا تقصص نہ بیان کر، رؤیاک اپنا خواب، رؤیت سے ہے، اور رؤیت کا معنی ایک خواب بھی ہوتا ہے اور رؤیت کا معنی دیکھنا بھی ہے۔ علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، اخوہ کا معنی ہے بھائی، اور اسی سے ماخوذ ہے اخوت، جو اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر اپنا خواب بیان نہ کر، فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ تمہارے خلاف، تیرے خلاف وہ کوئی مکر کریں گے، کوئی چال چلیں گے۔ قید کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر چال چلنا، اور یہ چال کیوں چلیں گے؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت کے اندر در حقیقت علت کو بیان کیا گیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یوں ہی، آگے فرمایا یجتبیک، یجتبیک اجتبا یجتبی، اور اسی سے ہے مجتبا، جس کا معنی ہے چنا ہوا۔ یجتبیک ربو کا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے، تیرا رب تجھے چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، باتوں کا انجام، یعنی کوئی بھی اہم واقعہ ہوا یا خواب ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، یہ علم اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا دے گا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام یہ بات اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں جو انہوں نے خواب دیکھا۔ تو حدیث سے مراد کوئی بھی نئی بات اور کوئی بھی ایسا امر جس کا انجام عام لوگوں کو نہ پتہ ہو، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کا انجام جانتے تھے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ پوری کر دے گا اپنی نعمتوں کو، علیک، تجھ پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تجھ پر پوری کر دے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر بھی اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا۔ کما اتمہا، جیسا کہ اس نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا ہے، علی ابویک، تیرے
باپ اور دادا پر، من قبل اس سے پہلے، یعنی ابوائی کا معنی کیا ہے، یعنی تیرے باپ دادا، یعنی وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، من قبل اس سے پہلے، اور آگے ابراہیم اور اسحاق کا یہ جو اسماء گرامی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ انہی کا ابوائی کا بدل ہے کہ وہ جو تیرے باپ دادا ہیں وہ کون، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، ان پر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں پوری کی ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے آگے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم حکیم، علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ علیم اور حکیم دونوں جو ہیں فعیل کے معنی پر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات ہیں، علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ تو یہ آج ہمارا دوسرا سبق تھا، جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کا لفظی ترجمہ اور مختصر مفہوم پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔